آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ بالکل بنی اسرائیل کے برابر ہو جائے گی، جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، کہ بنی اسرائیل میں جتنی برائیاں پائی جاتی تھیں وہ پوری برائیاں میری امت میں برابر پائی جائیں گی۔ اور فرمایا اگر کسی نے بنی اسرائیل میں اپنی امت سے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا اعلانیہ طور پر، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ماں سے زنا کریں گے۔ باپ کی بیوی دوسری ماں مراد ہے، حقیقی ماں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کی زندگی کتابوں میں موجود ہے۔ انسان جو عمل کر رہا ہے اگر یقین ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے پھر عمل کرے، یقین نہیں تو صحابہ کی زندگی کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر اسے ثبوت ملتا ہے کہ یہ کام سنت کے مطابق ہے تو پھر عمل کرے، اگر نہیں ملتا تو چھوڑ دے۔ کہنے والے کو مت دیکھے کہ یہ کہنے والا کون سا پیر کہہ رہا ہے، کون سا عالم کہہ رہا ہے، کس فرقے کا بندہ کہہ رہا ہے، خود بھی تو تھوڑی سی عقل استعمال کرے۔ آج ہماری حالت دین کے اعتبار سے کتنی کمزور ہے کہ ہم دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اور دنیا کے اعتبار سے پورے محلے کا چکر لگائیں گے، نہیں یہاں سکول اچھا نہیں ہے، اچھا وہ فلاں جگہ سکول اچھا ہے، اچھے سے اچھا سکول تلاش کریں گے، ٹیوشن پڑھانی ہے تو اچھے سے اچھا ٹیچر دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو۔ دنیا کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں، اگر کہیں بچے کو کام سکھلانا ہے پھر بھی تلاش کریں گے کسی اچھی جگہ وہ سیکھے، اور دین کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ بھائی اپنے بچے کو کس جگہ بھیجیں، کس مولوی سے پڑھائیں، کون سا بندہ دین پہ چلنے والا ہے، کون سا دین پہ چلنے والا نہیں ہے، کہاں دین کی باتیں صحیح بتائی جاتی ہیں، کہاں رسم و رواج بتائے جاتے ہیں، ہم خود تحقیق نہیں کرتے۔ انسان 2-4 دن ذرا غور و فکر کرے، قرآن و حدیث کو پڑھے، عالم کی زندگی کو دیکھے کہ یہ کیا کیا کام کرتا ہے، کیا کیا رسومات کرتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ پیر ہے، یہ دین پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا۔ ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، گانا بجانا کبھی نہیں کیا، کبھی یہ بیہودہ کلمات نہیں کہے، گالیاں نکالنے والا، ناچنے والا، ڈانس کرنے والا، نمازیں نہیں پڑھنے والا، چرس پینے والا، ہم کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم قرآن و حدیث نہیں دیکھتے، ہم کہتے نہیں یہ تو پہنچ گیا، یہ تو بڑے، ان لوگوں کو معاف ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک موت نہ آ جائے۔ سورۃ الحجر کی آخری آیت ہے، 14واں پارہ ہے، کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ نہیں کہ کچھ عرصہ عبادت کی اب پہنچی ہوئی سرکار ہے سب کچھ، نہیں، موت تک، موت سے ایک لمحہ پہلے بھی بندہ ایمان چھوڑ دے تو رب کے ہاں وہ مردود ہو جاتا ہے۔ شیطان موت تک انسان کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ اس کو میں دین سے ہٹا دوں۔ تو یہ سنت طریقے کو سیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے کہ اگر یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، ہم نماز میں کمی بیشی نہیں کرتے، 4 رکعت والی نماز 5 نہیں پڑھتے، 2 والی 3 نہیں پڑھتے، ہم کریں گے کمی بیشی کریں گے، وہ ہر بندہ کہے گا یہ غلط ہے، نماز نہیں ہوئی، 4 والی 3 پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو دین کے سارے احکامات اسی طرح ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، سننے والے نے آگے سے یرحمک اللہ کے ساتھ کہا والسلام علی رسول اللہ، جواب صرف اتنا ہے یرحمک اللہ، اس نے کہا یرحمک اللہ اور ساتھ کہا والسلام علی رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ اب یہ جملہ غلط تو نہیں ہے،
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا والسلام علی امک، تیری ماں کو سلام ہو۔ اس کو ناپسند، اس نے کہا کاش تو میری ماں کا ذکر نہ کرتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے دین پر زیادتی کیوں کی؟ جب سنت عمل ہے صرف یرحمک اللہ کہنا ہے، تو نے الفاظ آگے اور کیوں بڑھائے؟ والسلام علی رسول اللہ کیوں کہا؟ اگر یہ کہنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے جاتے۔ یہ صحابہ تھے کہ چاہے الفاظ درست ہیں، معنی درست ہے، غلط نہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہنے کا۔ چھینک کے جواب میں صرف یرحمک اللہ کہا جائے گا، چھینک کے جواب میں درود نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر درود پڑھتا ہے پھر یرحمک اللہ کہتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے، اس بندے کو غلط کہا جائے گا کہ یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو جو سنت کا عمل ہے صحابہ اسی کے مطابق کرتے تھے اور کسی کی وجہ سے چھوڑتے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے، ہم سنت پر اکثر عمل اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کل یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے، ایک نیکی بھی نہیں دیں گے۔ صحابہ لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنی آخرت کو دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے مکہ گئے تو مکہ میں ان کا بھائی ملا، اس نے کہا اے عثمان اپنے تہبند کو نیچے لٹکا اور اس کو اور لمبا کر تاکہ زمین پہ تھوڑا تھوڑا گھسیٹے، اس لیے کہ مکہ والے جس کا تہبند جتنا زیادہ پیچھے لٹکتا ہو، گھسیٹا جاتا ہو، اس کو اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جب بات چیت کرے گا اور تیرا تہبند پنڈلی کے درمیان ہوگا، اتنا اٹھا ہوا ہوگا تو تیری بات کی کوئی وقت نہیں ہوگی، تجھے وہ گٹیا سمجھیں گے، تیری عزت نہیں سمجھیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کے آگے سے جواب دیا ہمارے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے منع کیا ہے، وہ نصف پنڈلی تک رکھتے ہیں، ہم نے تو ویسے رکھنا ہے۔ ان لوگوں کو اچھا لگے برا لگے، میری عزت کریں نہ کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ ربعی بن عامر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں مذاکرات کے لیے گئے۔ جب مذاکرات کے لیے گئے، لمبا واقعہ ہے، کھانے کا وقت ہوا، شاہی دربار میں کھانا لگا، روٹی کھا رہے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، ایسے لقمہ اٹھایا تو گر پڑا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دسترخوان سے وہ لقمہ اٹھایا، جیسے ہی وہ لقمہ اٹھایا تو ساتھ والے نے کونی ماری کہ یہ کیا کر رہا ہے، بادشاہ کا دسترخوان ہے، طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، کوئی کم تھوڑی ہے تو نیچے سے اٹھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے اور جگہ صاف ہو تو اس لقمے کو اٹھا کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لقمہ اٹھا کے کھایا اور اس کو جواب دیا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَذَا الْحُمَقَاءِ، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں نے یہ نہیں دیکھنا دربار بادشاہ کا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہ کیا سمجھیں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي، میں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل چھوڑ دوں لِهَذَا الْحُمَقَاءِ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے۔ اور آج ہم دنیا والوں کی وجہ سے، عزیز و اقارب کی وجہ سے سارے گناہ کرتے ہیں، ساری سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ عمل کرنا مشکل ہے، رسم و رواج کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن جب چھوڑیں گے، سنت پر عمل کریں گے تو اجر بھی تو زیادہ ملے گا۔ جو زمانہ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو نیکی کے عمل اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ